الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 جون شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آج کی نشست میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی فکر اور صحیح فکر رضا اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریرات کی روشنی میں احباب اہل سنت و جماعت کے سامنے پیش کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ سعادت حاصل کروں گا۔ فی زمانہ ہمارے بعض طبقات کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ سرایت کرتی جا رہی ہے، اور وہ بیماری ہے شخصیت پرستی کی۔ پیر پرستی، مولویت پرستی اور شخصیت پرستی کی بیماری اس طریقے سے سرایت کرتی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اپنے استادوں اور اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کی کہی ہوئی باتیں جو کہ صراحتاً وہ غلط ہیں، ان غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے سیاہ کو بھی سفید ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اہل حق ہیں، اور اہل حق کا یہ ہرگز شیوہ نہیں ہے کہ ہم حق کو چھوڑ کے نظریات پر کمپرومائز کر لیں اور شخصیات کو چھوڑنا گوارا نہ کریں۔ اہل حق کا ہمیشہ یہ شیوہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور حق کے حوالے سے اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کرتے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فکر دی ہے، جو سوچ دی ہے، اور جو آپ کی تحریریں اور اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ شخصیت پرستی نہیں، پیر پرستی، مولویت پرستی نہیں، اصل تعلق ایک مومن مسلمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے ساتھ ہے، اور حضور کی نسبت سے آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اور نظم کی صورت میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور لکھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حقیقتاً ایمان کیا ہے اور ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو کون کون سی باتیں ضروری ہیں، اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 311 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر 1، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ ایک تو حضور کی تعظیم دل میں ہو، اور دوسری حضور کی ایسی محبت ہو کہ تمام جہانوں سے حضور کی محبت مقدم ہو۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کہ آخر میں یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بتھیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں؟ کیا بتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے؟ اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی، اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی، تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم
ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اقتباس ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور جو دعوے کے بعد آزمائش ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ آزمائے جاؤ گے۔ یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ آزمائش کیا ہے، یہ تمہارے مولوی، تمہارے پیر، تمہارے استاد، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور پھر فتاوی رضویہ کی اسی 30ویں جلد کے صفحہ نمبر 324 پہ لکھتے ہیں کہ عذر اول، بعض لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا دوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب عز و جل نے بار بار بتکرار صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو۔ اس باب میں باپ کی بھی رعایت نہیں ہے، چاہے جائے کہ بندہ کہے کہ میرا جناب فلاں دوست ہے، فلاں میرا جو نا وہ میرا تعلق واسطے والا ہے، فلاں میرا استاد ہے، فلاں باپ ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں للہ انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، استاد، پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے، شائع کرے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے، یا اس کی بات بنانے کو طویلیں گڑو گے، یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ نہیں نہیں، اگر تمہیں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اس بدگو دشنامی کی صورت سے نفرت کرو گے، اس کے سایہ سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، جو اس کے لیے بناوٹیں گڑے اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو اور اللہ واحد قہار و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے، تو واجب واجب واجب، لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری و غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا ہزارواں حصہ نہ ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو جو باتیں بتائی ہیں، اس میں بالکل واضح اقتباسات میں آپ نے بیان کیا، اور پھر اس میں یہ واضح کر دیا کہ استاد، پیر، مولوی، ان کو خطرے میں نہیں لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا یا حضور کے گستاخوں کا ساتھ دینے والا، اس کے ساتھ ایک مومن مسلمان کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بندہ کہے کہ میرا فلاں استاد تھا، میرا فلاں پیر تھا، میرا فلاں دوست تھا، یار تھا، تو میں اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس اقتباس میں ان کے اوپر ایک تعزیانہ برسایا۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 597 پہ اپنے دور کے بعض نام نہاد علماء کی حالت بیان کرتے اور شکوہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں، جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کریں اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ مداحنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارات ندوہ سن کر دلالت کی رٹ لگا دیں، اور جب کہیے حضرت لکھ دیجئے، بھائی لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست برا مانیں گے، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا۔ بہت کو یہ خیال کہ مفت میں اوکھلی میں سر دے کر موسل کون کھائے، بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، دانتوں پر رکھ لیں گے، گالیاں پپتیاں اخباروں اشتہاروں میں چھاپیں گے، طرح طرح کے بہتان افطرا اچھالیں گے، اچھی بچی جان کو جنجال میں کون جنجال میں ڈالے، بعض کو یہ قد کے حمایت مذہب کی تو صلح کھلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی جا کر پلاؤ کور میں نذرانہ میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بھگت تو عام نہ رہے گی۔ اس اقتباس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اہل حق کو مفسد اور اس طرح کے جو ہم ٹائٹل دے کے ان کا رد کرنا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اہل حق ہمیشہ حق کا دامن تھامتے ہیں، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ حق کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 609 پہ کہ حاشا للہ،
طریقہ خامسہ میں کفایت نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے متعدد بار متعدد شہروں میں وہ دیکھے ہیں کہ ان عبارات کی نسبت ان سے سوال ہوا، صاف صاف حکم کفر و دلال لکھ دیا۔ جب میں نے ندویوں کی یا دیگر عبارات کفریہ یا گمراہانہ عبارتیں بعض لوگوں کے سامنے پیش کی تو صاف لکھ دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ جب کہا گیا کہ یہ قول فلاں شخص یا فلاں کتاب کا ہے، فوراً پلٹ گئے کہ ان کو تو ہرگز نہ کہوں گا۔ مولانا آج کل تو یہ حالت ایمان رہ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید گالی دے تو معاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ان شخصیت پرستوں کا رد کیا کہ جو کفر کو تو کفر کہہ رہے ہیں، دلالت و گمراہی کو گمراہی کہہ رہے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ یہ تو فلاں ہمارے دوست کی ہے یا ہمارے فلاں مولوی صاحب کی ہے، فلاں مفتی کی ہے، تو فوراً اس سے ہٹ گئے، کہا کہ اس کو تو میں کافر نہیں کہوں گا اور اس پر تو میں حکم کفر یا حکم دلالت نہیں دوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے کہ اللہ رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید دے تو اسے معاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اہل حق کا شیوا نہیں۔ اہل حق وہ ان مسائل میں اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کرتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل السنہ والجماع کا خاصہ رہا ہے۔ یہ تو غیروں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے جو ہے وہ مولویوں کو، پیروں کو اور اپنے مشائخ کو اور اپنے نام نہاد جو ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کو بچانے کے لیے باطل تعویلات کا سہارا لیتے تھے۔ اہل سنت و جماعت تو اہل حق ہیں، اور اہل حق وہ اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کرتے۔ یہی فکر ہے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 27 کے صفحہ نمبر 188 پہ لکھتے ہیں، جس کا قول ہم اسلام و سنت کے موافق پائیں گے تسلیم کریں گے، نہ اس لیے کہ اس کا قول ہے بلکہ اس لیے کہ صراط مستقیم سے مطابق ہے، اور جس کی بات خلاف پائیں گے، زید ہو یا عمر، خالد ہو یا بکر، دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے۔ اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، دنیا میں نہ عقبہ میں، آمین الہی آمین۔ دیکھیے اعلیٰ امام عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کی بات کی، اور ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کا معیار بتا دیا، اور بتا دیا کہ ان معاملات کے اندر اپنے پرائے کا امتیاز نہیں کریں گے۔ جس کی بات اسلام و سنیت کے خلاف ہوگی وہ کسے باشد، زید ہو یا عمر ہو یا بکر کوئی ہو، ہم اس کی بات کو دیوار پہ دے ماریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک اور جگہ پہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 503 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اقتباس لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ہزار اس نام علم پر کہ آج کل بہت بے دین مرتدین اللہ اور رسول کی جناب میں کیسی کیسی سخت گالیاں بکتے لکھتے اور چھاپتے ہیں، ان سے کان پر جوں نہ رینگے۔ کہیں بے پرواہی، کہیں آرام خواہی، کہیں نیچری تہذیب، کہیں طمع کی تخریب، کہیں ملاقات کا پاس، کہیں اس کا ہراس، کہ ان مرتدوں کا رد کریں، مسلمانوں کو ان کا کفر بتائیں تو یہ سر ہو جائیں گے، اخباروں اشتہاروں میں ہماری مذمتیں گائیں گے، ہزاروں جھوٹے بہتان لگائیں گے، کون اپنی عافیت تنگ کرے، ان ناپاک وجوہ کے باعث وہاں خاموشی، اور خود ان سے اعمال میں خطا بلکہ عقائد میں غلطی ہو اسے کوئی بتائے تو نہ اب وہ تہذیب، نہ آرام طلبی، نہ بے پرواہی، نہ سلامت روی، بلکہ جامے سے باہر ہو کر جس طرح بنے اس کی عداوت میں گرم جوشی، حق کا جواب نہ بن آئے تو اناد و مکابرہ سے کام لینا، حتیٰ کہ کتابوں کی عبارتیں گڑھ لیں، جھوٹے حوالے دل سے تراش لیں کہ کہیں اپنی ہی بات بالا رہے، عوام کے سامنے شیخی کرکری نہ ہو جائے، یا وہ جو واعظ وغیرہ کے ذریعے سے مل رہتا ہے اس میں کھنڈت نہ پڑے۔ کیا اسی کا نام تقویٰ ہے؟ حاشا للہ، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدگویوں کے مقابل وہ خواب خرگوش اور اپنے نفس کی بیجا حمایت میں یہ جوش و خروش تو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی عظمت سے اپنے نفس کی عظمت دل میں سوا ہے۔ اب اسے کیا کہیے سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیے یہ اقتباس امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان اقتباسات میں بالکل یہ بات واضح کر دی کہ شروع سے یہ وتیرہ اہل باطل کا رہا ہے کہ وہ اہل حق کو مفسد سمجھتے اور ان کے اوپر افطرات اور ان کے اوپر بہتانات لگاتے رہے ہیں، جبکہ اہل حق ہمیشہ حق کی بات کر کے اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی عظمت و شان اور رفعت و مقام کا بیان کرتے ہیں۔ یہی فکر رضا ہے اور یہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا یہ پیغام ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ شخصیت پرستی اور پیر پرستی کا یہ ایک مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے ان افکار کو سامنے رکھ کر اپنا معاملہ جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔